جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی تسنیم فاطمہ تو چونکہ بات سمجھ چکی ہیں اور بہنیں سن لیں، ثنا ہیں، شاہین بہن ہیں، گلصبا خاتون ہیں، گلستہ شیخ ہیں۔ تو اس سلسلے میں بات یہ کرنی ہے، ابھی اور دوسرے لوگ جڑے ہوئے بھی نہیں ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نیکسٹ کلاس سے رمضان سے متعلق استقبال رمضان ہیں، حقوق رمضان ہیں، اس سلسلے میں کچھ پڑھنا پڑھانا ہو جائے، کیونکہ 6 منتھ یہ ہے ہمارا یہ کورس، اور یقیناً 1 مہینے کا گیپ رکھنا ہی پڑے گا رمضان کی آمد کی وجہ سے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کی رضامندی اور مشورے سے نیکسٹ کلاس میں رمضان سے متعلق باتیں اور مسئلے مسائل کا تبادلہ خیال ہو جائے، اور رمضان میں تقریباً 38 یا 37 دن باقی ہیں۔ ان دنوں میں ہم رمضان سے متعلق باتوں کو سن لیں، سنا لیں، پڑھ لیں، پڑھا لیں۔ یہ میری اپنی رائے ہے، آپ اپنی رائے بتائیں۔ شاہین بہن؟ گلستہ شیخ بتائیں۔ نیٹ چلا نیٹ گیا۔ جی بتائیں گلصبا خاتون۔ ثنا؟ آپ لوگ میری بات نہیں سن رہے ہیں کیا؟ آواز نہیں جا رہی ہوگی نیٹ کی وجہ سے؟ جی آواز آ رہی ہے میری؟ السلام علیکم۔ جی جی آ رہی ہے مفتی صاحب۔ جی شاہین بہن، میرا کہنے کا مقصد آپ سمجھ گئی؟ جی جی تو کیا رائے ہے آپ کی؟ تو ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں۔ نہیں، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں تو ٹھیک ہے کا مطلب یہ ہے شاید آپ راضی نہیں ہیں۔ چلیں ثنا بہن بتائیں۔ نہیں راضی ہیں۔ اچھا اچھا، تو آپ رمضان میں کیا مطلب کہ یہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں کلاس؟ رمضان میں جی یقیناً نہیں ہو پائے گی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، لیکن جی آپ رمضان اگر میں نہیں ہو پائے گی مفتی نہیں ہو صاحب۔ پائے گی نا؟ جی اچھا، تو ثنا بہن کا کیا خیال ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن؟ جی بہتر ہے مفتی صاحب۔ اچھا، اور گلستہ شیخ اپنی رائے پیش کریں۔ بہتر ہے مفتی صاحب۔ اور ہماری یہ گلصبا خاتون رہ گئی۔ گلصبا خاتون؟ تو پھر ٹھیک ہے، شاہین بہن، ثنا بہن، گلستہ شیخ اور تسنیم فاطمہ، آپ چاروں کے علم میں یہ آ چکا ہے اور آپ چاروں کی رائے بھی آ گئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے میں استقبال رمضان اور حقوق رمضان سے متعلق کلاس لوں گا۔ چلیے گا، اب آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجیے گا بہن۔ جی مفتی صاحب، مفتی صاحب وتر کی نماز میں جیسا ہم لوگ پڑھتے ہیں جی جی، یہ ایک دعا ہے، کسی نے بتایا تھا کہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ پڑھنا کیسا ہے؟ اللہم فیمن ہدیت وعافینی فیمن عافیت ہے۔ جی یہ اس بھی میں پڑھ جو ہے نا سکتے۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت ہے، ہاں جی جی وعافنی جی فیمن عافیت، جی 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 وتولنی فیمن تولیت۔ جی جی جی، تو یہ قنوت نازلہ ہے۔ کیا ہے؟ قنوت نازلہ۔ اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو وتر کی نماز درست ہو جائے گی، لیکن یہ قنوت نازلہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز فجر میں پڑھا تھا، دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونے پر، یعنی قومے میں، جبکہ کچھ بدبختوں نے دھوکے سے اور تبلیغ کے نام پر
40 صحابہ اکرام جو حافظ تھے، قاری تھے، ان کو لے کر چلے گئے اور وہاں پر اپنی بستی میں لے جا کر ان کو 40 صحابہ حافظ اور قاری صحابہ اکرام کو قتل اور شہید کر دیا۔ تو پیارے آقا بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے، ان کا دل دکھا، اس لیے آپ نے ان بدبختوں کے لیے فجر کی نماز میں یہ قنوت نازلہ پڑھی۔ لہذا قنوت نازلہ میں بھی دعائیں ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو ان کے اندر اختلاف اور انتشار کی دعا کی گئی ہے، اور مومنوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کی دعا کی گئی ہے، اور اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے اللہ تو جس کو ہدایت دینا چاہے تو ہدایت تو ہی دے سکتا ہے، اور تو جس کو عافیت دینا چاہے تو ہی وہی عافیت میں رہ سکتا ہے، اور اے اللہ تو اگر جس کو برکت دینا چاہے تو ہی دے سکتا ہے۔ تو اس طرح کا اعتراف ہے۔ تو شاہین بہن، اس کو تو وطر کی نماز میں پڑھنا بہتر نہیں ہے، لیکن اگر پڑھ لیں گی تو وطر ادا ہو جائے گے۔ بہتر تو وہی دعا ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک۔ جی مفتی صاحب مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی مفتی صاحب۔ جی جی بتائیں شاہین بہن کیا کہہ رہی ہیں؟ جی آپ نے بتایا تھا کہ سونے کے آداب میں کہ 2 بہنیں بھی ایک ساتھ نہیں سو سکتی، لیکن اگر جیسے بچے ہیں تھوڑے بڑے ہیں جیسے بھتیجا بھتیجی وغیرہ تو تو ایسے سلسلے میں آپ کو وہ حدیث یاد ہے 7 سال کے بچے ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو اور ان کو بستروں سے علیحدہ کر دو، اور 10 سال کے ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو پنشمنٹ یعنی ڈانٹ ڈپٹ کرو۔ تو یہی حکم لڑکے اور لڑکی دونوں کا ہے، اور بستر کی علیحدگی کا بھی یہی حکم، بستر کی علیحدگی کا حکم۔ یا پھر آپ اگر بچے چھوٹے ہیں 10 سال کے یا 12 سال کے، لیکن آپ بہت زیادہ بیدار مغزی کے ساتھ سوتی ہیں اور رات میں نظر بظر ڈالتی رہتی ہیں کہ بچے کیسے سو رہے ہیں، ان کے کمبل کو یا ان کی چادر کو درست کرتی رہتی ہیں، تو درست ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ان کے کم سے کم ان کے اوڑھنے کا جو کمبل ہے یا چادر ہے وہ الگ ہونا چاہیے۔ سمجھ رہی ہیں میری بات شاہین آپ؟ جی مفتی صاحب۔ جی مفتی اور صاحب کچھ جو آپ بتائے کچھ دیر پہلے اللہم بسمک اموت واحیا، تو سونے کے ٹائم پہ ہے، تو ایک اور دعا بتائیں نا اللہم انی اسألک عافیہ بتائے، بیچ میں کچھ اور بھی بتائیں۔ جی اللہم انی اسألک العافیہ۔ اسألک العافیہ۔ جی مجھے بھی آپ بھی ساری جی بہن ثنا کیا کہہ رہی ہیں؟ مفتی صاحب آپ یہ ساری دعائیں گروپ میں شیئر کر دیں گے تو بہتر ہوگا، کیونکہ آپ ایسے لوگ یاد گروپ نہیں میں ہیں؟ جی ہمارا گروپ ہے نا 6 منتھ کا۔ اچھا 6 منتھ کا، اچھا تو آپ تو 6 منتھ والے گروپ میں، اصل میں آپ کا گروپ تو اے ایم قاسمی صاحب کے پاس ہے، ان کے نمبر سے اچھا اس ہے۔ میں آپ نہیں ہیں؟ میں نہیں ہوں اس میں، البتہ میں نے یہ جو ہے 3 منتھ والوں کا گروپ اپنے پاس بنا رکھا ہے، اس میں ہوں۔ اگر آپ آپ بولیے گا مفتی صاحب سے آپ کو ایڈ کر دیں۔ نہیں وہ اصل میں کیا ہے، مفتی صاحب سے بولنا مناسب بھی نہیں ہے، ایسا کر لیے اگر آپ کو بنانا ہے تو اپنے طور پہ بنا لیجیے، یا مجھے ایڈ کر لیجیے گا یا میرا نمبر ایڈ کروا دیجیے گا آپ۔ جی آپ کا نمبر کیسے ملے گا؟ اچھا نمبر ہم لے لیجیے گا۔ ہم جی مفتی صاحب سے بول ریکویسٹ دیجیے کر لیں گے کہ بہتر وہ آپ کو ایڈ کر دیں۔ جی اچھا 87 یعنی 87 جی 9 11 911 جی اور 15 15 709 8791115 709۔ جی
جی شکریہ. اچھا اور میرا ایک سوال تھا، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اپنی سیلری کا کچھ پرسنٹ آپ جی مطلب جی کہیں جی جی اچھی جہاں پہ اللہ کو پسند ہو وہاں دے دیں، جی تو جی مطلب ہمارا خرچ کرنا کہاں بہتر ہوگا اور ہم کتنا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو کمپلسری زکوٰۃ ہوتی ہے، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کے جی جی مسائل جو الگ میں انشاءاللہ بتاؤں گا، آئیں گے آگے کی کتابوں میں. تو یہ زکوٰۃ کے علاوہ چیز ہے جو نفلی صدقات میں شمار ہوتی ہیں. اور اللہ کہاں پر راضی ہوتا ہے خرچ کرنے پر؟ تو یاد رکھیے گا، علم دین یا مسجد کی تعمیر میں، علم دین یا مسجد کی تعمیر، علم دین کے پڑھنے والے یا پڑھانے والوں پر اور مسجد کی تعمیرات پر خرچ کیا جائے تو یہ خرچ کرنا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. یا اسی طریقے سے اپنے عزیز قریب میں، آس پاس میں اور رشتہ داروں میں جو مستحق ہو اس کو دینا بھی ڈبل ثواب، عام لوگوں کو دینے کے مقابلے میں ڈبل ثواب رکھتا ہے. لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ علم دین کے پڑھنے پڑھانے والوں پہ خرچ کیا جائے تاکہ علم دین جو آگے چلتا رہے اس میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے. جی 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 شکریہ. جی تسنیم فاطمہ بہن کہیے گا. جی مفتی صاحب، ایک تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اسی مسئلے میں کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی، تو اگر آپ کو مناسب لگے تو میں کسی وقت آپ کو فون کر کے آپ سے بات کر لوں. کس اسی سے مناظر؟ جی جی آپ کر جی لیں، جی یا جی 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 اگر گروپ بن جائے تو آپ میں واٹس ایپ پہ کال کر لیجیے، وہ میسج کر دیجیے گا، پھر مجھے وقت ہوگا تو میں کال ریٹرن کر لوں گا، یا پھر آپ میسج پہ ریٹرن کر لیجیے گا. ہے جی انشاءاللہ ضرور. میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے بتایا تھا کہ حالت حیض میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، جی جی لیکن صورت ورد کے طور پہ ہم لوگ پڑھتے ہیں جی انہیں ہم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے روزمرہ کے ورد میں، جیسے سورہ اخلاص ہے، سورہ کافرون ہے. لیکن جیسے سورہ ملک ہے، رات کو سونے سے پہلے پڑھتے ہیں تو وہ بھی ورد کی صورت میں آتی ہے، لیکن کیونکہ وہ لمبی صورت ہے، کیا اس کی بھی تلاوت مطلب ورد کی ہاں صورت کر سکتے ہیں حالت حیض میں یا نہیں؟ دیکھیے، بہت اچھا سوال کیا تسنیم بہن. یہ سمجھیے گا کہ قرآن کریم کی وہ آیتیں یا وہ صورتیں جن میں دعا کا مفہوم بھی ہے، یعنی یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے معنی سے، اس کے ترجمے سے. اگر ان آیات میں دعا کا مفہوم یعنی اس کا ترجمے میں دعا کا مطلب نکل سکتا ہے تو ان آیات کو یا ان صورتوں کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. اور وہ صورتیں یا آیتیں جس میں دعا کا مفہوم نہیں ہے بلکہ کوئی چیز، کسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، یا اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، یا اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، تو ان صورتوں کو یا ان آیتوں کو دعا کی نیت سے بھی نہیں پڑھ سکتے حالت حیض میں. اب میں مثال کے طور پہ آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی میں چونکہ اللہ کی صفات اور اللہ کی ذات کو بیان کیا گیا ہے، لیکن حدیث میں دعائے حفاظت کے طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے، لہذا دعائے حفاظت کے طور پر پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے سورہ اخلاص ہے، سورہ اخلاص میں وہی سورہ توحید جو اس کو آپ نے پڑھ رکھا ہے، ماشاءاللہ ترجمے سے واقف ہوں گے آپ لوگ، کہ اس سورت کو دعا کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس میں دعا کا معنی ہی نہیں ہے، دعا کے مفہوم بھی نہیں ہے. البتہ سورہ لحب ہے، اس کو بھی دعا کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے. سورہ فیل ہے، سورہ قریش ہے، سورہ معون ہے، سورہ کافرون ہے، اس میں دعا کے مفہوم نہیں ہے. ہاں اس کے برخلاف ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کو کیا ہے، یہ دعا بھی ہے اور اس میں دعا اور آیت قرآن بھی ہے، اس کو پڑھ سکتے ہیں. اب سورہ ملک کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کہیں بھی دعا کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے. اور مکہ کے وہ لوگ جو آخرت کے منکر تھے ان کا جواب دیا ہے کہ اللہ کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنا کیسا ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لہذا سورہ ملک کو نہیں پڑھ سکتے. جی بہن سورہ آگے اخلاص بھی نہیں پڑھ سکتے. جی 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 سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھ سکتے. جی
جی اور کچھ پوچھیں؟ چلے پھر آج وجہ کیا ہے؟ کچھ بہنیں نہیں آئیں، مجھے بہت برا لگ رہا ہے، میں اپنے آپ میں گلٹی فیل کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو نیٹ ورک کا، اس وجہ سے نہیں. آپ گلٹی فیل نہ کریں، چلیے ٹھیک ہے کیونکہ پھر. آپ تو وقت پر موجود تھے جی، اور آپ نے ٹھیک. تو ہمارا آج کا سبق بھی دیا. جی چلیں پھر جزاک ٹھیک اللہ. ہے. السلام علیکم.